بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کریں گے جو ایک صحابی نبی خدا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی فاقہ کشی اور بے بسی کا حال سناتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ مشرکوں نے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا یہ معاملہ کس طرح حل کیا۔ مفسرین نے فرمایا کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند کو، جن کا نام سالم تھا، مشرکوں نے گرفتار کر لیا تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت انام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی و فاقہ مستی کی شکایت کرتے ہوئے یہ عرض کیا۔ فاقہ و مفلسی کی شکایت سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہنے لگے، ان کا مقصد یہ ہے کہ حضور گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہے، کہ میرا ایک بیٹا تھا جو کچھ نہ کچھ لے کر آتا تھا، جس سے ہمارا گھر چلتا تھا، چولہا جلتا تھا، ہم کچھ کھا پی لیتے تھے۔ اب میرے اس بیٹے کو مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے، وہ اب مشرکوں کے قبضے میں ہے۔ تو اس طرح کی کچھ شکایت کی، یہ عرض کیا کہ مشرکوں نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے صدمہ سے اس کی ماں بے حد پریشان ہے۔ تو اس سلسلے میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضور ہم تو بہت پریشان ہیں، ماں رو رو کے نڈھال ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرمائیے۔ تو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبر کرو اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو، اور تم بھی باکثرت ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، اور بچے کی ماں کو بھی تاکید کرو تاکہ وہ بھی کثرت سے اس وظیفے کا ذکر کرتی رہی۔ یہ سن کر عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو یہ وظیفہ بتا دیا۔ اب دیکھو کہ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ حضور نے جب فرما دیا ہے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ پھر دونوں میاں بیوی اس وظیفے کو بکثرت پڑھنے لگی۔ اس درمیان میں وظیفے کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن مشرکین ان کے بیٹے سالم کی طرف سے بالکل غافل ہو گئے، چنانچہ وہ موقع پا کر حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکوں کی قید سے نکل بھاگے، اور مشرک اتنے غافل ہو گئے کہ انہیں کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے سالم کو گرفتار کیا تھا، چھوڑ دیا۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ چلتے وقت انہوں نے دیکھا کہ مشرکوں کی 4000 بکریاں اور 50 اونٹ کھڑے ہیں، ان کو بھی وہ اپنے ساتھ ہانک کر لے آئے، اور اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں باپ نے دروازہ کھولا تو حضرت سالم موجود تھے۔ تو پیارے سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا کتنا اثر ہوا کہ جتنی بھی مشکلات، پریشانیاں، فاقہ، تنگ دستی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ، یعنی نماز، روزہ، پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس وظیفے کا عمل بھی شروع کر دیں، وظیفے کو باکثرت پڑھیں، تو انشاءاللہ ہماری بھی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ماں باپ بیٹے کی ناگہاں ملاقات سے بے حد خوش ہوئے، اور حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی سلامتی کے ساتھ قید سے رہائی کی خبر سنائی، اور یہ فتویٰ بھی دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب یہ جو مشرکین کی بکریاں اور اونٹ ہمارے پاس آئے ہیں، اب ان کا کیا کیا جائے، یہ ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ ان کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ یقیناً اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب کسی بھی ظالم کی قید میں ہوں، کسی بھی مشکل اور فاقہ کشی میں مبتلا ہوں، تو پہلے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل کامل ایمان رکھنا چاہیے، اور اس کی بندگی اور پرہیزگاری یقینی بنانی چاہیے، تاکہ ہم اللہ پر ایمان تو رکھیں لیکن ہم اس کی بندگی نہ کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔
ہم نماز بر وقت پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اور جو نبی خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو وظیفہ بتایا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو ہم بکثرت اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہم بھی ایک دن اس پریشانی، فاقہ کشی، تنگ دستی، مفلسی اور کسی بھی ہم پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہم اس سے نکل جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔